صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی 23 دسمبر کو اننتپور کا دورہ کریں گے اور خصوصی طیارے کے ذریعے پٹاپرتی پہنچیں گے اور ستیہ سائی بابا کی سمادھی واقع شانتی نیلائم جا کر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ اننتپور ٹاؤن میں سابق صدر جمہوریہ نیلم سنجیوا ریڈی کی 100 سالہ تقاریب میں شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ اپنے جنوبی ہند کے دورے کے لیے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں حیدرآباد آنے والے ہیں۔ ان کا قیام راشٹرپتی نیلائم بلارام میں رہے گا۔ وہ 20 دسمبر کو تمل ناڈو اور کیرالہ کا بھی دورہ کریں گے۔ تمل ناڈو میں MGR کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے اور وہاں سے ترووننتپورم پہنچ کر کرشنا ایڈ تقاریب میں شرکت کریں گے اور یہاں بھی مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے اور اسی رات حیدرآباد واپس ہو جائیں گے۔ وشوا ہندو پریشد نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 دسمبر کو ایودھیا میں ڈھانچے کے انہدام کے دن کو شوریہ دیوس کے طور پر منائے گی، جبکہ مسلم تنظیموں نے یوم غم منانے کا اعلان کیا ہے۔ VHP کے میڈیا انچارج چرس شرما نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی تنظیم کار سیوک پورم میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز پر شوریہ دیوس منانے والی ہے۔ VHP کے علاوہ بجرنگ دل اور دیگر ہندو تنظیموں نے اس موقع پر عوام سے شمع روشن کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ایودھیا میں ایک عظیم رام مندر کی تعمیر کے لیے مٹھوں، گھروں اور منادر کو سجانے کی بھی اپیل کی ہے۔ ہندو سنتوں کا ایک پروگرام منعقد بھی کیا جائے گا جس میں رام جنم بھومی نیاس کے سربراہ نرتیہ گوپال داس، جگت گرو پرشوتم آچاریہ، مہنت کوشل، ڈاکٹر رام ولاس ویدانتی اور VHP کے سینئر قائدین شرکت کریں گے، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں نے اس دن کو یوم غم اور یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس دن تمام مسلم تنظیمیں، دکانیں اور کاروباری ادارے بند رکھتے ہوئے احتجاج کریں گی۔ اس کے علاوہ بابری مسجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے BJP کے وزیر اعظم امیدوار نریندر مودی کو کھلے مباحث کا چیلنج کیا ہے۔ آئین کی دفعہ 370 کے جموں و کشمیر میں نفاذ کے مطالبے کا تنازع زور پکڑتا جا رہا ہے۔ نریندر مودی کی جانب سے جنت نشاں کشمیر ریاست میں دفعہ 370 کے استعمال کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے نریندر مودی کو کسی بھی مقام اور کسی بھی وقت کھلے مباحث کے لیے مدعو کیا ہے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی جانب سے ریاست میں دفعہ 370 کے نفاذ پر مباحث کا مطالبہ کیا تھا، جس پر عمر عبداللہ نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے زعفرانی پارٹی کے چیلنج کو ضبط کر لیا ہے۔ جنسی ہراسانی کے ملزم صحافی ترون تیجپال کا مبینہ طور پر اپنی نازیبا حرکتوں کا اقبال جرم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تہلکہ.com میں ہوئے جنسی تہلکے کے بعد سنسنی تہلکہ انگیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کی جانب سے پوچھ تاچھ کے دوران تہلکہ کے بانی صحافی ترون تیجپال نے جونیئر صحافی کے ساتھ کی گئی دست درازی کا انحراف کیا ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ ترون تیجپال کے خلاف تحقیقات صحیح سمت میں جا رہی ہیں۔ پولیس عہدیداروں کا مزید کہنا ہے کہ ترون تیجپال ہوئی کی حرکت کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کرائم برانچ کے مطابق جنسی زیادتی کے ملزم ترون تیجپال پوری طرح سے تعاون کر رہے ہیں۔ دریں اثنا پولیس نے ترون تیجپال کا بیان بھی ریکارڈ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی اہم اپوزیشن پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP نے متنبہ کیا ہے کہ اگر شیخ حسینہ حکومت آئندہ 5 جنوری کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات منسوخ نہ کرنے اور پارٹی لیڈروں کے خلاف درج معاملات واپس لیے جانے سے متعلق ان کے مطالبات نہیں مانتی ہے تو ملک گیر ناکہ بندی کی تحریک اور تیز کر دی جائے گی۔ اس کے لیے آج شام 5 بجے تک کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ BNP سمیت 17 دیگر پارٹیوں کے اعلان پر 131 گھنٹوں کی ناکہ بندی کا آج 6واں دن ہے۔ بنگلہ دیش کے BD News 24.com کی رپورٹ کے مطابق BNP کے ترجمان صلاح الدین احمد نے میڈیا کے لیے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزیر اعظم کو سمجھانا چاہیں گے کہ یہ ایک طرفہ انتخابات منسوخ کرنے کے لیے اب بھی وقت ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اربوں روپے کے ترقیاتی فنڈز کے اجراء کے معاملے میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور دیگر ذمہ داران کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
ارب روپے مالیت کے ان ثوابدیدی فنڈز کی تقسیم کے معاملے پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے از خود نوٹس کا فیصلہ جمعرات کو سنایا۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ترقیاتی فنڈز کے نام پر رقم کا اجرا غیر قانونی تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں ضابطے اور قوانین کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اور من پسند افراد کو نوازا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ راجہ پرویز اشرف نے بطور وزیر اعظم اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کیا ہے۔ سماعت کے دوران راجہ پرویز اشرف کے وکیل وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ ترقیاتی فنڈز جاری کرنا وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے، جسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے نیٹو سپلائی کی بندش پر پاکستان کے بین الاقوامی دنیا کے ساتھ معاہدوں پر شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں تورخم کے راستے افغانستان سے سامان کی ترسیل کا عمل معطل کرنے کے اعلان پر وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ خیال رہے کہ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف جاری احتجاج کے باعث ڈرائیوروں کو امید ہے کہ پاکستان کے راستے سامان کی ترسیل مستقبل کے قریب میں بحال ہو جائے گی۔ روکے جانے والی ترسیل میں زیادہ تر وہ فوجی ساز و سامان شامل تھا جو فوج کے بتدریج انخلا کے بعد امریکہ واپس بھیجا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ افغانستان میں تعینات غیر ملکی افواج کا انخلا سن 2014 تک کیا جانا ہے۔ میکسیکو میں مقامی حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے چہارشنبے کو چوری ہونے والا وہ ٹرک تلاش کر لیا ہے جس پر خطرناک تابکاری طبی مادہ لدا ہوا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تابکار مادہ کوبالٹ 60 اپنے حفاظتی خول سے نکال کر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور اس کی قربت میں رہنے کی وجہ سے چوروں کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ چور اس مادے سے خارج ہونے والی تابکاری کی زد میں آئے ہوں گے لیکن مقامی رہائشیوں کی صحت کو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ یہ تابکار مادہ اور ٹرک دارالحکومت میکسیکو سٹی کے نواح سے برآمد ہوا۔ میکسیکو کے نیشنل جوہری سیکیورٹی کمیشن کے حکام نے بتایا ہے کہ یہ تابکار مادہ ہوئیپو کسلا شہر کے پاس ملا اور یہ اس جگہ سے بمشکل 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا جہاں سے ٹرک چوری ہوا تھا۔ NNSC کے اہلکار مارڈونیو جیمز نے کہا کہ تابکار مادہ اپنے کنٹینر سے باہر 500 سے 700 میٹر کی دوری پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آگاہ کیا کہ اسے جس کسی نے کھولا تھا اس کی موت واقع ہو سکتی ہے کیونکہ اس مادے کی تابکار شدت بہت زیادہ تھی۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کے جنرل سیکریٹری نے برازیلی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران ملک میں مظاہرے نہ کریں۔ فٹ بال کے عالمی مقابلے آئندہ برس جون میں برازیل میں منعقد ہونا ہے۔ فیفا کے جنرل سیکریٹری جیروم والکے نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ برازیل میں تعمیراتی عمل میں مشکلات کے علاوہ اخراجات کے خلاف عوامی احتجاج کے تناظر میں ان مقابلوں کا انعقاد مشکل دکھائی دے رہا ہے، لیکن ان مقابلوں میں خلل ڈالنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ برازیل میں گزشتہ کچھ عرصے میں متعدد پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اور مظاہرین ورلڈ کپ کے منتظمین کی جانب سے ان مقابلوں پر رقم ضائع کرنے کے الزامات لگاتے ہیں۔ جیروم والکے نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی ہے کہ جب برازیل کے وزیر کھیل نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ان مقابلوں کے لیے زیر تعمیر تمام اسٹیڈیمز فیفا کی دی گئی مدت میں مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ فیفا نے عالمی کپ کے لیے اسٹیڈیمز کی تیاری کے لیے رواں برس 31 دسمبر کی حتمی تاریخ مقرر کی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے منافرت پھیلانے والے مبلغین کے زیر اثر سخت گیری کی بنیاد پر ہونے والے جرائم کی روک تھام کے لیے اسلامی انتہا پسندی کو ایک ممتاز آئیڈیالوجی قرار دینے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے چین کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس موسم گرما میں ہم نے جو کچھ دیکھا اس سے پوری قوم سکتے میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے المیہ حکومت کو خبردار کرنے کے لیے تھے کہ وہ اور پورا معاشرہ انتہا پسندی کی تمام شکلوں پر قابو پانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، خواہ یہ ہمارے طبقات، اسکولز، جیلیں، اسلامی مراکز یا جامعات ہیں۔ وہ گزشتہ ماہ مئی میں لندن کی ایک شاہراہ پر ایک برطانوی فوجی کے بہیمانہ انداز میں قتل کا حوالہ دے رہے تھے۔ اس فوجی کے قتل کے الزام میں 2 افراد کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے سرکردہ عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی باغیوں کا موقف سمجھنے کے لیے واشنگٹن نے شامی اپوزیشن کے کئی دھڑوں سے براہ راست رابطے شروع کر دیے ہیں۔
تاہم ان گروپوں میں القاعدہ سے وابستہ تنظیمیں شامل نہیں ہیں۔ امریکی مسلح افواج کے سربراہ جنرل مارٹن ڈمسی نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ ان کا ملک اسلام پسند شامی باغیوں سے میل جول بڑھانے اور ان کے موقف کو سمجھنے کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن کی جانب سے شامی باغی تنظیموں کے ساتھ باہمی اعتماد سازی اور موقف کو سمجھنے کے لیے رابطے بڑھا دیے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ واشنگٹن اور شام کے معتدل اسلام پسند گروپوں کے درمیان متعدد مواقع پر براہ راست بات چیت بھی ہوئی ہے، تاہم ان میں القاعدہ سے قربت رکھنے والے یا براہ راست القاعدہ کی کمان میں لڑنے والے گروپ شامل نہیں ہیں۔ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے امریکہ کے ارادوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی وزیر کو امریکہ کے ساتھ دو طرفہ سلامتی کے معاہدے پر دستخط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ منگل کو کہا تھا کہ افغانستان امریکہ دو طرفہ سلامتی معاہدے کے مسودے پر افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ خان محمدی دستخط کریں گے۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں قائم وزارت دفاع کی بلڈنگ ایک خوفناک بم دھماکے سے لرز اٹھی اور دھماکے کے بعد موقع سے زبردست فائرنگ اور ایمبولنس کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق ایک کار سوار خودکش حملہ آور نے وزارت دفاع کے گیٹ سے اپنی بارود بھری گاڑی ٹکرا دی، جس سے متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ وزارت دفاع نے ابتدائی طور پر 20 ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ زخمیوں کی تعداد درجنوں ہے۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق دھماکے کے بعد دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ خدشہ ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے نقصان کا زیادہ اندیشہ ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق مسلح افراد نے وزارت دفاع کے علاوہ اسپتال اور قریب کھڑی بعض دیگر عمارت کی طرف رش کیا۔ وزارت دفاع پر یہ خودکش حملہ دفتری اوقات شروع ہوتے ہی کیا گیا ہے، تاہم ابھی حتمی نقصان کے بارے میں مصدقہ اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ تاہم مبصرین کے مطابق دہشت گردوں کا وزارت دفاع کے گیٹ تک پہنچ جانا غیر معمولی حالات کی نشاندہی کرتا ہے۔ واضح ہے کہ یمن میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہو رہی ہے۔ چند روز قبل صنعاء میں روس سے آئے ہوئے فوجی مشیر کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا، جبکہ اس سے پہلے تیل سے متعلقہ یمنی تنصیبات اور فوجی چوکیوں پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر برائے محنت و افرادی قوت نے بتایا ہے کہ ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کی دستاویزات درستی مہم کے 8 ماہ کے عرصے میں 2,50,000 سعودی باشندوں کو مختلف شعبوں میں ملازمتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مشرقی شہر الخبر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر محنت انجینئر عادل فقیہ کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کی سفری دستاویزات کی درستی کی 8 ماہ کی مہلت کے دوران حکومت نے سعودی عرب کے 2.5 لاکھ افراد کو ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت محنت و افرادی قوت جلد ہی سعودی شہریوں کو دی جانے والی ملازمتوں کی تفصیلات جاری